کمال دیکھیے یہ کیا تھا، یہ عبد، ہم ہیں عبد، ہم ہیں عبد. عبد کا کیا کام ہے، عبد کی معراج کیا ہے، اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے ہم عبد ہیں نا، عبدیت کریں. توجہ ہے نہیں؟ گناہ کرتا کیا ہے؟ گناہگار ذلیل ہو جاتا ہے، گناہگار حقیر ہو جاتا ہے، گناہگار پست ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ گناہگار کرتا ہے گناہ ہے، اب اسے کرنی چاہیے بندگی مگر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ اسے شرف عبدیت سے گرا دیتا. توجہ ہے جانے محترم؟ فطرت کو اب نہیں، وہ انسان تو نہیں، وہ تو ملک تھا. توجہ ہے جانے محترم؟ وہ عالم عبدیت سے نہیں، عالم ملکوت سے تعلق رکھتا تھا. جیسے عبد کو گناہ عبدیت سے گراتا ہے، ملک کو ملکوتیت سے گراتا. حسین نے کیا پلٹا دیا؟ حسین نے گناہ کو دور کر کے شفاعت حسین نے ملک کو ملکوتیت پلٹا دی. توجہ ہے جان محترم؟ خدا کی قسم ہم عقیدوں کے کون سے جنگل میں پھر رہے ہیں؟ جب حسین کے در سے ملک کی ملکوتیت پلٹ آتی ہے تو عبد کی عبدیت کیسے نہیں پلٹ سکتی؟ تھک گئے ہیں عزیزان محترم، ختم کروں بات کو. دیکھیے اگر آپ سنتے رہیں گے تو میں سناؤں گا. حقیقت ہے عزیزان محترم، دیکھیے اب مولا حسین، میں نے کہا حیات ظاہری کا پہلا دن، یہ تو حیات ظاہری کا پہلا دن تھا مگر حسین کی زندگی ہے شفاعت. توجہ ہے عزیزان محترم؟ حسین کی زندگی ہے شفاعت. اللہ نے کیسے حیات ظاہری کے پہلے اور آخری دن کو شفاعت میں لپیٹا؟ پہلے دن تھا تو ایک گناہگار عرش سے آ گیا شفاعت کے لیے، آخری دن آیا حیات ظاہری کا تو حر آ گیا شفاعت کے لیے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ حیات ظاہری کا حسین وہ شافعی ہے، حسین وہ گناہ بخشوانے والا ہے جس نے پہلے دن بھی گناہگار بخشوایا، حیات ظاہری کے آخری دن بھی گناہگار بخشوایا. یا اللہ یہ ٹائمنگ ایسی کیوں ہے کہ پہلے دن بھی یہ گناہگار آتا ہے، آخری دن بھی یہ گناہگار آتا ہے؟ وہ بھی شفاعت پا گیا، یہ بھی شفاعت پا گیا. اصلاً اللہ نے حیات ظاہری حسین کے پہلے اور آخری دن شفاعت کو رکھ کر دنیا کو یہ بتا دیا، یاد رکھو گناہگار چاہے عرش کا ہو چاہے فرش کا ہو، ہر کسی کی امید آخر کا نام حسین ابن علی. توجہ ہے جان محترم؟ اب دیکھیے ایک تو یہ معاملہ کہ گناہ کیا جائے، ہو گناہ معاف کر دیا جائے، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک درجہ ہے کہ ایک گناہ ہو آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ وہ گناہ ختم ہو جائے. اللہ نے گناہوں کو ختم کرنے کا بڑے سلسلے بنائے ہیں، بڑے ایسے اجر و ثواب ہیں جن کے متعلق کہا گیا یہ گناہوں کو ختم کر دے. صرف یہ نہیں کہا گیا یہ اجر بہت زیادہ دیتے. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا ساتھ ساتھ اکاؤنٹ کو صاف کرتا ہے، مومن کے اکاؤنٹ کو دھوتا ہے. خدا کی کوشش ہوتی ہے جب یہ میرے پاس آئے اس کے پاس کوئی گناہ باقی نہیں. یہ ایک درجہ ہے کہ گناہ کیا جائے دور ہو جائے، مگر کمال حسین اس سے کوئی اگلے درجے کا کمال. توجہ ہے جانے محترم؟ آل محمد کے کمالات اس سے کچھ آگے ہیں. آگے جی وہ کیا ہیں؟ پوری توجہ چاہوں گا. خدا نے ہمیں اس سے آگے کی ایک بات بتائی قرآن کے ذریعے. ایک تو یہ ہے گناہ کیا جائے اور دھو دیا جائے. اب دیکھیے کمالات آل محمد، اور اگر آپ سمجھیں کہ خدا کی قسم اس بات میں بڑا لطف ہے، شفاعت آل محمد کو میں ایک جملے میں بیان کرنے جا رہا ہوں. سورہ فرقان کی پیچھے قرآن پڑھا ہوگا 70ویں آیت سورہ فرقان. خدا نے چند گناہگاروں کا پہلے ذکر کیا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ انہیں سزائیں دے گا، مگر اب خدا نے ایک بڑی مختصر سی آیت میں ہمیں ایک نئی جہت سے متعارف کروایا. فرمایا الا من تابا، سوائے ان کے جو توبہ کر لے. توجہ ہے جانے محترم؟ اب آگے چل کے دیکھیں گے حسین تو شفاعت کرتے ہیں مگر اس کے لیے بھی کسی شے کا تقاضا ہوتا ہے. معاملہ عیسیٰ کی طرح نہیں ہے عیسیٰ شہید ہو گئے ہمارے گناہ دھل گئے. توجہ ہے جانے محترم؟ معاملہ وہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم کسی غلط فہمی میں نہیں جیتے.
نہ ہی عقیدہ شفاعت کا یہ مطلب ہے ہم گناہ کرتے چلے جائیں وہ بخشواتے چلے جائیں، نہیں، اس میں شرط ہے، کنڈیشن ابھی آگے آئے گی۔ اب اللہ رب العزت نے بتایا گناہگاروں کو سزا دے گا، مگر الا من تابا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، وآمن، اور ایمان لے آئیں، وعمل عملا صالح، اور جو صالح اعمال انجام دیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا، تو خدا کہتا ہے یہ نہیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ جو ہے جان محترم، خدا کی قسم لطف آئے گا اگر یہ بات پہنچ گئی۔ خدا نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ایک یہ ہے گناہ کیا جائے، گناہ معاف کر دیا جائے، مگر کمال دیکھیے، کیا گناہ جائے، بد نیکی جائے۔ توجہ ہے یا نہیں محترم؟ بات پہ غور کر رہے ہیں، بات کہاں کی ہوئی؟ ایک ہے کہ کیا عمل جو کہ گناہ تھا، ایک ہے کہ اس کا حق بنتا ہے سزا دی جائے، سزا نہیں دی، گناہ معاف کر دیا۔ ایک یہ ہے کیا گناہ جائے، بن کے نیکی سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم توجہ فرما رہے ہیں۔ اب کمال یہ دیکھیے، خدا تعالیٰ نے فرمایا اگر کر لے کوئی توبہ، ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دینے لگے، تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا۔ خدا کی قسم یہ آیت نہیں سمجھ میں آ سکتی اگر در آل محمد نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا، کیا گناہ جائے، بن نیکی جائے۔ گناہ کیا ہے؟ نجاست۔ نیکی کیا ہے؟ طہارت۔ توجہ ہے جان محترم، اللہ نے عبد کو پاک کیا ہے اس طرح سے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کا نفس پاک ہوتا ہے، جس میں ظاہری کی کوئی اوقات نہیں ہے، نجس دنیا میں آیا ہے، نجس دنیا سے چلا گیا۔ مگر یاد رکھیے گا کمال ہے نفس انسانی، اللہ نے اسے پاک بنایا۔ آخر نجس ہی دنیا سے، اسی لیے تو آپ دھوتے ہیں کہ نجس ہے، جو ہاتھ لگا لے اس کو بھی غسل واجب۔ توجہ ہے جانے محترم، دنیا میں آیا بھی نجس، مرنے کے بعد بھی نجس۔ جسم کی اوقات نہیں، نفس کا کمال۔ اللہ نے نفس کو پاک دنیا میں بھیجا، خدا یہی چاہتا ہے یہ پاک پلٹ ہے۔ گناہ کرتے کیا ہیں؟ گناہ نجس ہیں، اسے نجاست سے بھر دیتے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی طہارت ہے، نیکی نجاست کو دور کرتی ہے۔ عزیزان محترم تصور ذہن میں رہے، خدا نے یہ نہیں کہا میں گناہ معاف کر دوں گا، میں اسے نیکی سے بدل دوں گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، طہارت اور نجاست کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر نجاست ہو زیادہ، طہارت قلیل ہو، تو طہارت کو اگر نجاست میں ڈال دیا جائے، طہارت خود بھی نجس ہو جاتی۔ توجہ ہے جان محترم، دیکھیے پانی ہے نا، پانی طہارت ہے، پانی طہارت ہے۔ اگر اتنی مخصوص تعداد میں ہو اور اس کے اندر آپ خون پھینک دیں، خون ہے نجس، پانی ہے پاک، تھوڑی سی نجاست ڈالی تھی مگر ساری طہارت نجاست میں بدل گئی، اب اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے جان محترم، کیونکہ وہ نجس ہو گیا۔ اگر پانی کی تعداد زائد ہو، یعنی طہارت زائد ہو، نجاست قلیل ہو، آپ نجاست کو پانی میں پھینک دیں، نجاست پانی میں گئی، پانی نجس نہیں ہوا، حالانکہ آپ نے نجاست ڈالی مگر وہ نجس نہیں ہوا۔ کیوں؟ طہارت کی کثرت تھی۔ توجہ ہے جان محترم، طہارت کثیر تھی، نجاست قلیل تھی۔ قلیل نجاست جب کثیر طہارت میں جائے نا تو طہارت کو فرق نہیں پڑتا، وہ جو نجاست اس میں ڈالی ہونا وہ خود بھی پاک ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے جان محترم، دیکھیے سمندر ہے، سمندر کوئی نہیں جانتا کتنے لیٹر پانی ہے، آپ اس کے اندر ایک قطرہ خون کا ڈال دیں، اضافہ ہی ہوا نا، اضافہ ہی ہوا نا۔ آخر وہ ایک قطرہ خون کا نجاست تھی، آپ نے پانی میں ڈال دیا، نہیں پتا وہ کتنی طہارت ہے، مگر یہ تو نجاست تھی نا، ایک قطرے کا اضافہ ہی ہوا۔ بالفرض اگر جس چیز میں آپ نے ڈالا وہ 100 لیٹر تھی تو اب وہ 100 لیٹر اور ایک قطرہ ہو گیا۔ توجہ ہے ذہن محترم، مگر کیا وہ قطرہ خود سے نجس رہا؟ نہیں، اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اب وہ اس میں شامل ہو کے خود بھی پاک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ طہارت بہت زیادہ تھی۔ توجہ ہے ذہن محترم، دیکھیں عین نجس کیا ہے؟ کتا، آپ اٹھا کر نمک کی کان میں پھینک دیں،
اگر تو اس کا وجود باقی رہ جائے نجس ہے، اگر نمک میں نمک ہو جائے، شریعت یہ کہتی ہے وہ پاک ہو گیا.